دین ہمارے جذبات کا نام نہیں، دین ہماری خواہشات کا نام نہیں، دین ہمارے اچھا کہہ دینے سے مزید آگے اچھا نہیں۔ دین وہ ہے آپ جو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا بس وہ کافی ہے، بہت ہے، ثواب بھی بڑا ہے، اللہ کے بدو جنت کی ہمیں بات کرا دے گا، بس وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کے جو مجرم ہے پتا تھا جو دین کو اپنی طرف سے بناتا، دین کو بدل دیتے، دین کے اندر اپنے جذبات کو شامل کرتے، یہ کرنے میں حرج کیا ہے، وہ کرنے میں حرج کیا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ نے آپ کو ٹھیکہ دیا کہ تو حرج اور غیر حرج کا تعین کر۔ اللہ نے تو تجھے ایک ہی بات کہی ہے، میرے پیغمبر کی اطاعت کر، بس میرے پیغمبر کی بات تھا، ٹھیک ہے نا۔ اطاعت اور اتباع دو ہی لفظ بار بار قرآن میں آ رہے ہیں، اتباع اور اطاعت۔ اطاعت کا معنی ہے جو کچھ کہا ہے ویسے کرو، جو کچھ کہا ہے ویسا کرو۔ اتباع کا معنی یہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہو بس ویسے کرو، جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہو بس ویسے کرو۔ تو اللہ کے بندوں اپنی طرف سے نہیں۔ نمبر 2 دوسرا آپ نے بتایا تھا شرک۔ شرک جو ہے یہ جہنم کا بدترین، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، فقد حرم اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتا سکتا، قیامت کے دن رب سے کہے کہ اللہ میرے والد، لوگ کیا کہیں گے ابراہیم کا باپ جنت میں جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم انی حرمت الجنۃ علی المشرکین، بات یہ ہے کہ میرا یہ رسول ہے کہ میں نے اس جنت کو مشرک کے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ ابراہیم کا باپ فرمایا کہ میں نے کہا باپ تیرا ذرا دیکھ اپنے قدموں سے، ابراہیم علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو باپ کو بچھو کی شکل، بچھو کی شکل بنا کے ڈالا جہنم میں ہے، ڈالا جہنم میں ہے، جنت میں نہیں جائے گا، مشرک جنت میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ کے بندو شرک سے بچا دو، شرک سے بچا دو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا جو غیروں سے تعلق رکھتے، اللہ کے علاوہ جو غیروں کو پکارے، ومن اضل، اس سے بڑا برا، اس سے بڑا بدتر گندا انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کائنات کا گندا بدترین جانور کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن کے الفاظ میرے نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور جانور نہیں، بل ھم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ وہ جانور کو پتا ہے میرا رب کون ہے، جانور کو پتا ہے، پتا نہیں ہے تو اس اشرف المخلوقات کہلانے والے اس انسان کو نہیں پتا، یہ ایسا بدتمیز گندا جانور ہے، کتوں کے آگے یہ جھکتا ہے، بندروں کے آگے یہ جھکتا ہے، سانپ کو سلام یہ کرتا ہے، پتھروں کے آگے یہ جھکتا ہے، دیواروں کے آگے یہ جھکتا ہے، قبروں کے آگے یہ جھکتا ہے، سمندر کو سلام یہ کرتا ہے، سورج کو سلام یہ کرتا ہے۔ اس سے بدترین کون جانور کیسے کرتے؟ وہ بھائی قرآن میں آپ نے بتایا یار سورہ حدود، وہ سورہ حدود کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل کے اندر بیان کیا، وہ جانور ہے، وہ جانور ہے، وہ سلمان علیہ السلام کو آ کے کہتا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله،
اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے اس قوم کی حکمران ایک بات کو بتایا، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا خوبصورت کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ کے بندے کی جانتا ہے آپ چونٹی کا واقعہ اسے کسی صورت چونٹی اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، اللہم انا خلقا من خلقک لیس بنا بنانا کیا، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہے، بارش کی ضرورت جیسے اس انسان کو ہے دیگر جانوروں کو ہے، اللہ ہمیں بھی بارش چاہیے، ہمیں بھی بارش عطا کر دے۔ چھوٹی کسے مانگ رہی ہے؟ اللہ کے رب اللہ سے۔ آج کا انسان کسے مانگ رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے امداد کن امداد تبدیل دنیا شاد کن نظر جگم آزاد کن یا شیخ عبد القادر کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی پھنس گیا، میں تو بڑی مشکل میں آ گیا، امداد کن، میری امداد کرو، میری امداد کرو۔ یہ انسان ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار عبادت، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، اللہ کے بندو شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا جہنم کو بڑی بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کے بندے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، آخرت کی فکر بس آخرت کی ہونی چاہیے، آخرت کی ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھیں۔ نبی ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار، خدمت کرنی چاہیے، بڑوں کا خیال کرنا چاہیے، عزت و احترام اللہ کے بندوں، ہمارے دین کا ہمیں حکم ہے تلقین، بڑوں کا احترام کرو، ہماری روایات تھی، ہماری ثقافت تھی، ہماری تہذیب تھی کہ بڑوں کو دیکھ کر ادب و احترام سے آنکھیں جھکا لیتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان کی خدمت کرنا، احترام کرنا، یہ ہماری ثقافت اور روایات دین اسلام نے حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بچوں پہ رحم نہیں کرتا، بچوں پہ کیا، چھوٹے بچے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، کرنے دو، برداشت کرو، کرنے دو، غصے نہ ہوا کرو، غصے نہ ہوا کرو، بچوں کے ساتھ پیار کرو، شفقت کرو، ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا خیال نہیں کرتا، ان کی عزت و تکریم نہیں کرتا، ان کا احساس نہیں کرتا، فلیس منا، اس کا تعلق ہم سے نہیں، اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرو، اہل علم کا احترام کرو، اپنے بزرگوں کا خیال کرو، یہ کرنا چاہیے۔ ہم بھول گئے، یہ ہماری روایات کا ہم نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی اس کا اہتمام کرتا ہے، مسواک لا کے رکھتا ہے، رکھا ہے نبی علیہ السلام کے لیے پانی رکھا ہے، مسواک اس نے ربیہ اس نے رکھا ہے، نبی علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا ربیہ سال سوال کرو، کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو اللہ کے بندو، یہ لوگ ہیں آخرت کی فکر کرنے والے۔ اب یہ ربیہ ہے کون؟ یہ ربیہ وہ ہے جس بیچارے کا اپنا کوئی گھر نہیں، جس کا کوئی اپنا گھر دار نہیں، کچھ نہیں۔ اصحاب صفہ میں سے مسجد نبی کی ایک سائڈ میں ایک طرف جو ہے چبوترا، جہاں وہ صحابہ اکرام آ کے رہتے تھے، یہ کہہ لیجیے سب سے پہلا
نبی علیہ السلام کا تیار کردہ ہاسٹل ہے، یہ طلبا کا ہاسٹل ہے، طلبا کا، جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کوئی گھردار نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں، کسی نے کچھ دے دیا، کھا لیا، یہ اب یہ اس کی دنیاوی کنڈیشن ہے، یہ اس کی دنیاوی کیفیت ہے، حالت ہے۔ ربیہ سال سوال کر سب ربیہ کہہ سکتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو پتہ پریشان کو ڈالا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کوئی کوٹھی دے دے، بلڈنگ دے دے، کوئی دنیا کے مال و دولت کے اندر اضافہ کر دے، نہیں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام اسألک مرافقۃ فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اور میں کیا بغیر ذالک اس کے علاوہ اور میں ہوا ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی چاہت ہے، وہی چاہیے، وہی بتا رہا ہے بس۔ اور بعض روایات میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا سوچ لو، سوچنے کے بعد بھی فرمایا یہی ہے، اللہ کے بندوں اپنی آخرت کی فکر، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے، بس جہنم سے بچے، اصلی ہے، دنیا چاہتی ہے تو چاہے نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے، وہی مسئلہ ہے، ایک چیز کی فکر ہو کہ آخرت بچے، آخرت بچ جائے، بس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح رومی رضی اللہ عنہ مکہ میں مسلمان ہو گئے، مدینے جا رہے، مدینے کے لیے اپنی سواری تیار کی، نکلے باہر، مکہ والے نے پکڑے، جناب کہاں؟ مدینے جا رہے، ہم مدینے کیوں جا رہا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا مدینے جا رہے تو جاؤ، یہ ہمارا دور تم نے یہاں بنایا، یہ ہمارے بارے پر سواری پوچھی، بال پوچھی، یہ کہا کہ جو اور مال ہے وہ بتاؤ، کہا یہ جو چوکھٹ ہے سارا مال اس چوکھٹ ہے، انہیں کھودا کھود کے مال نکال لیا، کہا اپنے وعدے کے مطابق مجھے جانے دو، ہمیں تم سے کیا لینا، چلے گئے۔ مدینے کا سفر ہے، یہ کہنے کے پیدل جو ہے تقریباً 450 پڑے 500 کلومیٹر سفر۔ نبی علیہ السلام مسجد قباء میں آپ کو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تیرا غلام آ رہا ہے، اس کنڈیشن میں آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام استقبال کرنے کے لیے مسجد کے گیٹ پہ گئے، آگے دیکھا کہ صاحب نبی آ رہے ہیں، تو میں سناؤ صاحب کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، سب کچھ لٹا کے آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صاحب لٹایا نہیں، اللہ کی جنت کو پا کے آ گئے، لٹایا نہیں، تم تو کامیاب ہو گئے ہو۔ فرمایا ربیہ صہیب، ربیہ صہیب، صہیب کامیاب ہو گیا، صہیب کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وہی نازل فرمائی، قرآن بنایا اور میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کی قیمت ادا کرتے، اپنے آپ کی قیمت ادا کرتے، اپنا سب کچھ مکے والوں کو دے، سب کچھ دے دیا، مجھے مدینے جانا، تو اللہ کی بات دنیا کچھ نہیں ہے، چلتی ہے جائے، نہیں ملتی نہ ملے، دنیا کچھ نہیں۔ اگر اللہ کے دین کی مخالفت کر کے دنیا حاصل کی جائے، اللہ کے باغی بن کر، اللہ کو ناراض کر کے
یہ دنیا کا مال دولت حاصل کر لیا جائے، یاد رکھیے اس سے بڑی ناکامی، اس سے بڑی لعنت و فٹکار، اس سے بڑا